The Village of Truth. ایک زمانے میں اونچے لمبے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک چھوٹا اور عجیب سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا نام ٹروتھ ویل تھا اور یہ گاؤں باقی بہت سارے گاؤں سے ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ اس گاؤں کا نام ٹروتھ ویل تھا اور اسی نام کی وجہ سے یہ گاؤں دور دور تک مشہور بھی تھا۔ اس گاؤں میں رہنے والا ہر شخص بہت زیادہ ایماندار اور شریف تھا۔ ٹروتھ ویل میں کسی بھی شخص کو جھوٹ بولنا بالکل بھی الاؤ نہیں تھا۔ ٹروتھ ویل کے تمام لوگ بہت آنیسٹ اور ٹرسٹ وردی تھے۔ سب گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ آنیسٹی اور ٹرسٹ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک میجیکل ٹروتھ سٹون بھی تھا اور گاؤں میں جب بھی کوئی سچ بولتا تھا یہ پتھر بہت زیادہ چمکنے لگتا تھا۔ ایک صبح جب تیز دھوپ چمک رہی تھی، ایک لڑکی جس کا نام للی تھا اپنی فیملی کے ساتھ ٹروتھ ویل میں آئی۔ للی یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی جب گاؤں والوں نے اسے وہاں رہنے کے لیے صرف سچ بولنے کی شرط بتائی، اور بہت جلد للی نے ٹروتھ ویل کو اپنا گاؤں بنا لیا اور للی نے فیل کیا کہ ٹروتھ ویل میں زندگی بہت زیادہ خوشیوں سے بھری ہوئی اور خوبصورت ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا للی نے بہت سارے نئے دوست بنائے۔ للی کے ایک دوست کا نام جیک تھا۔ جیک بہت زیادہ شرارتی اور چالاک تھا۔ للی کی ایک دوست ایڈا نامی ایک عقل مند بوڑھی عورت بھی تھی۔ ایک دن للی اور جیک کھیل رہے تھے، اچانک انہیں ایک بہت پرانا میپ ملا۔ اس میپ میں ایک ہڈن ٹریجر کے بارے میں پوائنٹ کیا ہوا تھا۔ اس میپ کی ریئلٹی تک پہنچنے کے لیے للی اور جیک نے گرینڈ موم ایڈا سے ہیلپ لی، اور گرینڈ موم ایڈا نے للی اور جیک کو اس میپ کے ذریعے ہڈن ٹریجر تک جانے کے لیے سفر شروع کرنے کا کہا۔ للی اور جیک نے انچینٹڈ فاریسٹ سے اپنی جرنی سٹارٹ کی۔ للی اور جیک نے اپنی اس جرنی میں باتیں کرنے والے اینیملز، مشکل پہیلیوں اور بہت ساری میجیکل ہرڈلز کا بھی سامنا کیا۔ للی اور جیک نے ان سب چیلنجز کا سامنا بہت آنیسٹی اور ٹروتھ سے کیا۔ ان کی اسی آنیسٹی کی وجہ سے ان دونوں کو جنگل میں ایک ارورا نامی باڈی گارڈ بھی ملا۔ ارورا نے ہڈن ٹریجر تک للی اور جیک کو گائیڈ کیا۔ جیسے جیسے للی اور جیک ہڈن ٹریجر کے پاس پہنچتے گئے، ان دونوں کو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں کو جھوٹ نہ بولنے کے چیلنج کا سامنا کرنا تھا، اور آخرکار للی اور جیک نے اپنے ٹروتھ اور آنیسٹی کی وجہ سے اس چیلنج کو بھی کمپلیٹ کر لیا۔ اس آخری چیلنج کو کمپلیٹ کرنے کے بعد للی اور جیک کو ہڈن ٹریجر ملا۔ وہ ٹریجر گولڈ کا نہیں بلکہ اسپارکلنگ ڈائمنڈز اور پرل سے بھرا ہوا ٹروتھ ٹریجر تھا، جو دنیا کے کسی بھی ٹریجر سے زیادہ پریشیس تھا۔ اپنے اس ڈفرنٹ ٹریجر کے ساتھ للی اور جیک ٹروتھ ویل واپس آئے اور سب گاؤں والوں کے ساتھ سچائی کے ہیرے اور موتی شیئر کیے، اور ٹروتھ ویل کے تمام لوگ سچائی کے اس ہڈن ٹریجر کو اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے، اپنی لائف کو بیوٹیفل بنانے کے لیے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ٹروتھ ویل کی کہانی دور دور تک مشہور ہوتی گئی۔ ٹروتھ ویل کے لوگوں کی آنیسٹی اور میجیکل ٹروتھ سٹون کو دیکھنے کے لیے ٹروتھ ویل میں دور دور سے لوگ آنے لگے۔ اس طرح ٹروتھ ویل اور زیادہ ڈیولپ ہوتا گیا، جہاں آنیسٹی اور ٹرسٹ نے ساری کمیونٹی کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا، اور ٹروتھ ویل میں للی اور جیک کے ایڈونچرز کی کہانی آنے والے کئی نسلوں کو سنائی جاتی رہی۔ اس طرح ٹروتھ ویل سارے ورلڈ کے لیے آنیسٹی اور ٹرسٹ کی ایک ایگزامپل بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ دھوکے اور جھوٹ سے بھری ہوئی اس دنیا میں صرف ٹروتھ اور آنیسٹی کی پاور ہمارے دلوں میں موجود دکھوں اور اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔